مجھے یاد آ جاتے ہیں مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان کی زندگی میں شیعوں نے کہا جی امام بڑا بنے گا، انہوں نے روکا یار چھوڑو پرے، نہیں، سب نے روکا لیکن انہوں نے کہا ہم نے تو بنانا ہے۔ انتظامیہ کے پاس گئے، انتظامیہ نے کہا کہ شیعوں تم باز آ جاؤ، وقت تمہارا گزر چکا، اب نہ بناؤ تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں جی، انہوں نے کہا جی پھر خود جانو، ہمارا کوئی تعلق نہیں، بناؤ نہ بناؤ ہم کہہ دیتے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو بنائیں گے۔ مولانا نے کہا بھی کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اب انہوں نے اینٹیں گروائی، انہوں نے کہا جی بھائی ایک ایک ساتھی جائے، ایک ایک ہاتھ میں ایک اینٹ اٹھائے، 2 اینٹیں اٹھا کے چلتا بنا، وہ گرواتے اور یہ رات کو اٹھا کے لے جاتے۔ اب قافلے کے ساتھ کون مقابلہ کرے، جماعت کے ساتھ کون مقابلہ کرے؟ 20 آدمی گئے، 30 گئے تھا، وہ تو 2 لے گئے۔ آخر کار ان کے مزاج میں، ان کے ذہن میں شرارت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو باڑہ بنانا ہی بنانا ہے، اس کا نام پہلے امام باڑہ ہوتا تھا، امام بارگاہ انہوں نے اب بنایا۔ باڑہ کا معنی ہے وہ 4 دیواری جی، امام کی 4 دیواری۔ اب امام بارگاہ یعنی امام کے سامنے ہم یہاں سجدہ کریں گے، امام کی جگہ ہے، امام کی عبادت گاہ ہے۔ ایمان نہیں کہتے، وہ امام کہتے ہیں، وہ تو اس کو مقام دیتے ہیں بہت زیادہ اللہ کا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے بنانا ہے۔ جھنگوی صاحب کو اطلاع دی گئی کہ بھائی اس طریقے سے بات ہے، وہ باز نہیں آ رہے، انہوں نے تو کہا ہم نے بنانا ہی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب انہوں نے رات کو شیعوں نے نگرانی شروع کی کہ اینٹیں نہ اٹھائیں، صبح مستری آئے اور بنانے لگ گئے۔ مولانا جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، وہیں سے آئے۔ جھنگ کے کچھ چیزیں مشہور ہیں، ایک لنگی مشہور ہے اور ایک خصہ بھی مشہور ہے۔ یہ جو دربار ہے جہاں بارش نہیں آتی، وہ دربار بھی آپ دیکھیں کیوں بارش نہیں آتی۔ جھنگوی صاحب نے کہا جی چلو پھر آؤ سارے، اب وہ تو جنگ تھا، انہوں نے اشارہ کیا آگے آگے، مولانا پیچھے پیچھے ساتھی۔ وہاں گئے تو سب سے پہلے جوتا اتارا اور مستری کو مارا، اور پھر جو ان کو متولی بنا ہوا تھا امام باڑے کا، پھر اس کو 2-4 مار دیا۔ جب روکا ہے رکتے نہیں ہو۔ اب جب جھنگوی صاحب کا جوتا لگا تو باقیوں کے جوتے کہاں کام آتے ہیں، وہ تو وہیں ایک کے بجائے کئی برسے اور خوب برسے۔ تو پھر ان کو تو سارا کچھ یاد آ گیا اور انہوں نے معافی بھی مانگی اور کہا کہ ہم نہیں بنائیں۔ یہ شرارتی لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ پاکستان کے ملتان کی تاریخ پر غور کریں، یہ جو بڑے بڑے ان کے یہ کیسے بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آج کل انہوں نے جناب والا 50 کلو لوہا، 40 کلو لوہا من ہو گیا، اس کی باقاعدہ زنجیریں بنوائی ہوئی ہیں، اور یہاں سے لے کر یہاں پاؤں تک۔ جیسے خواتین سونے کی زیورات پہنتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ وہ فلاں دلہن کو میں نے دیکھا کہ وہ سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی، تو یہ لوہے سے لدے ہوئے ہیں۔ پھر یہ دربار ان کی مشہور ہے۔ پھر انہوں نے وقت نہیں، میں آپ کو بتاتا، بہت سارے سنیوں کے درباروں پر شیعوں نے قبضے کیے۔ یہ آپ کے قریب بھی ایسا ہوا ہے۔ چونکہ ان کے پاس جائیداد ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، زمین ہے، دھن دولت ہے، پھر انگریز کے نمک خوار ہیں، یہ وہی نمک آج تک کھا رہے ہیں، اور نمک حلالی کرتے ہوئے آج تک یہ مخبریاں کر رہے ہیں ہمارے علم میں۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ جو ہمارے قریب لائبریری ہے، اس کو آپ چیک کریں، ان کتابوں میں آج بھی موجود ہے کس کس نے انگریز سے وفاداری کی، کس نے انگریز کو تعویذ لکھ کر دیے کہ آپ گھبرائے نہیں، جائیں گے تو آپ پر گولی اثر نہیں کرے، اور پھر اس نے انعام کے طور پر
گھوڑا پال سکیم، وہ ہوتا تھا گھوڑا دوڑاتے جاؤ، جہاں تک گھوڑا تمہارا جائے وہاں تک تمہاری ہے زمین۔ اور پھر یہ درباروں پر ناچتے ہیں، شہباز کرے پرواز جانے راز دلاندے، یہ جتنے بے وقوف، نکمے، اجہل، مجہول، بھنگی، چرسی، افیونی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا، یا چرس بکتی ہے یا پھر ایک دوسرے کی پوجا کرتے ہیں۔ جو کائنات کا گندا کام ہوتا ہے شاباش کہ جناب والا دربار پر ہوتا ہے، اور بعض میں کہتے ہیں جی سرکار پہنچی ہوئی سرکار۔ یہ سارے کا سارا طریقہ غلط ہے۔ اور جو لوہے کے کڑے نہیں، اب تو سارا پورا انہوں نے ایک قسم کا سلاخ بنا دیا، پنجرا بنایا ہوا ہے، اس میں اپنے آپ کو ڈال کے ناچتے ہیں اور لوگ ان سے دعائیں کراتے ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، ہاں اس سے منگواؤ، دعائیں منگواؤ۔ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، اور اللہ کے ذات کے سوا کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں ہے۔